میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ۔ میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ۔ کرم سے اپنے کر دے میرا بیڑا پار یا اللہ۔ کرم سے اپنے کر دے میرا بیڑا پار یا اللہ۔ سما جائے میرے دل میں محبت کی تیرے جلوے، سما جائے میرے دل میں محبت کی تیرے جلوے، جدھر دیکھوں نظر آئے تیرے انوار یا اللہ۔ جدھر دیکھوں نظر آئے تیرے انوار یا اللہ۔ میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ۔ رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر، رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر۔ نہ دے دنیا کا کوئی غم مجھے آزار یا اللہ۔ نہ دے دنیا کا کوئی غم مجھے آزار یا اللہ۔ میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ۔ کرم سے اپنے کر دے میرا بیڑا پار یا اللہ۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن محمد ہمارے اور پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہمارا ٹاپک ہے صبر کی اہمیت و فضیلت۔ ناظرین، اگر ہم ذرا غور کریں تو انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں، کوئی ناکامیاں یا کوئی ایسی چیز نہ آئی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا کہتے ہیں نا ضمیر اس طرف آ جائے کہ وہ صبر کرے۔ تو ہر کسی کے انسان کی زندگی میں جو ہے ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے اور کسی سے بدلہ لینا ہے، کوئی ہماری حق تلفی کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار تکالیف آئیں، لوگوں نے انہیں ستایا، پریشان کیا، انہیں تکلیفیں دیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی صبر کا دامن
نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہی سبق سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے یا کسی چیز میں کسی کام میں دیری ہو جاتی ہے تو ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ ناظرین، پروگرام میں موجود مہمان شخصیات کا تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت آپ کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا موضوع ہے صبر کی اہمیت و فضیلت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ بہت میٹھا انداز ہے آپ کا اور بہت پیارا بولتی ہیں، جب وہ بولتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے سنتے چلے جائیں۔ انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظہ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظہ وبرکاتہ۔ عائشہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ بلا تاخیر پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کی اہمیت و فضیلت۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عائشہ یہ بتائیے گا کہ صبر کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صبر جو ہے نا وہ دین اسلام میں ایک اخلاقی اور بنیادی اور اخلاقی صفات میں سے ایک چیز ہے جو صبر ہے۔ اگر لغوی معنی دیکھیں صبر کا تو لغوی معنی کے اعتبار سے صبر کا مطلب رکنا یا اپنے آپ کو روکنا، مشقت یا کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر ثابت قدم رہنا۔ بے شک، ٹھیک ہے، جب قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبر کی فضیلت کو صبر کا حکم دے کر ہی بیان فرما رہا ہے۔ سبحان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو یا مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہی ارشاد فرماتا ہے واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا کہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں صبر کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، اور یہ بھی بتا دیا جو صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے، انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ثابت قدم رہو، صبر کرتے رہو، سرحدوں کی حفاظت کرو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی صبر کو کامیابی کی کنجی بھی قرار دے دیا گیا۔ قرآن نے اس طرح فضیلت بتائی۔ جب احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں صبر کی فضیلت دیکھتے ہیں، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع اور بہترین نعمت نہیں عطا فرماتا۔ یعنی کہ صبر ایک بہترین نعمت ہے، ایک وسیع نعمت ہے، اور سب سے زیادہ وسیع اور بہترین ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقی صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی گھڑی میں یا پہلی ضرب پر کیا جائے۔ یعنی کہ صبر وہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی مشکل آئی، کوئی آزمائش آئی اور آپ نے پہلے سب میں بتایا، یہ سب کو کہا، پھر صبر کیا۔ نہیں، صبر وہ ہے جو پہلے صبر ہو، بعد میں پتہ لگے کہ آپ نے صبر کیا ہے، تو حقیقت میں صبر وہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو معاملہ ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے مختلف ہوتا ہے کہ جب اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اس پر کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ہمیں صبر کی فضیلت مل رہی ہے کہ ہمیں ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں، ہر پریشانی میں ہمیں صرف صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یقیناً جب صبر کریں گے تو پھر اللہ رب العزت خود ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہی ہے۔ عائشہ، مزید ہم بات کرنا چاہیں گے صبر کے موضوع پر، تو یہ بتائیے گا کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صبر کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں صبر کے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ بالکل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہ
ہمیں کوئی نہ کوئی چیز، ہمیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی درس، کوئی سبق آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں مل رہا ہے. جب صبر دیکھ رہے ہیں تو آپ کا صبر دیکھیں، جب آپ طائف لے جاتے ہیں اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، تو طائف تشریف لے جانے پر وہاں کے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ کس طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برساتے ہیں، رستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، کس طرح آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جبریل امی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں کہ دونوں بستیوں کو ملا دیا جائے، زمین کو پلٹ دیا جائے، پہاڑ ملا دیے جائیں. لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے آنے والی نسل میں جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، پیغمبروں پر ایمان لانے والے ہوں گے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہوں گے. پھر آپ غزوہ احد دیکھ لیں، آپ کے غزوہ احد میں کس طرح آپ کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، کس طرح آپ کے صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک، چہرہ انور زخمی کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کوئی بد دعا نہیں دے رہے، بلکہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت فرما. صبر کا دامن آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. عام الحزن کا سال کے 10 سال نبوت کو ہوئے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے جو چچا تھے آپ دونوں وفات پا جاتے ہیں. وہ عام الحزن کا سال ہے. آپ نے غم سے نڈھال ہو کر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا. آپ ہجرت کر رہے ہیں، شعب ابی طالب میں آپ 3 سال محصور رہتے ہیں. کتنی قید، کتنی شدید جو ہے وہ تکلیف ہے کہ وہاں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پتے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. فتح مکہ کا واقعہ پیش آ رہا ہے، کس طرح آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح مشرک آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، لیکن آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. آپ نے صبر کیا، آپ نے عفو درگزر کیا، آپ نے ہر طرح سے اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی کوشش کی. آپ نے ہر طرح ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں، ہر گھڑی میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صبر کرنا ہے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے عائشہ آپ نے تمام تر پہلوؤں کو واضح کیا. میں چاہوں گی کہ ہم ایک مشہور کہاوت سنتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ صبر کی اہمیت و فضیلت اور صبر کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیں. بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. سب سے پہلی جو اس کی مثال جو اس کہاوت کی ہے، آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. کہ یہ کافی نہیں ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ صبر کرتے ہیں نا ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کیا جاتا. پھر قرآن نے ایک اور مرتبہ آغاز میں بھی میں نے بتایا انما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب. یہ بھی سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی حدود مقرر نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی حد نہیں مقرر کی، بلکہ ہمیں یہ بتایا کہ ہم جب صبر کریں گے تو ہمیں اس کا اجر بے حساب دیا جائے گا. کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، بلکہ بے حساب ہمیں اجر عطا کیا جائے گا، ہمیں ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ 10 نفل کا ثواب مل گیا ہے، 10 رکعت کا یا 10 نیکیاں، بلکہ بے حساب اجر و ثواب ہمیں دیا جا رہا ہے. پھر جب ہم صبر کرتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے. اور جب ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر ہم ہر قدم پر کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر ہم تاریخ میں دیکھ کر بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ کتنی شدید بیماری میں مبتلا تھے. پھر دیکھیں اللہ نے آپ کو صحت عطا کی، آپ کو تندرستی عطا کی، اور آپ سے رب تبارک و تعالیٰ راضی رہا. جتنے نبی گزرے، جتنے انبیاء گزرے، سب پر کسی نہ کسی طرح آزمائشیں آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی مشقت اٹھائی، آپ کو کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا، آپ نے کتنے سال قید میں گزارے، لیکن پھر آپ کو مصر کے با اختیار خزانہ دار بنا دیا گیا مصر کا. اسی طرح آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کی سیرت کو دیکھیں. فتح مکہ میں آپ نے کتنی مشقت اٹھائی، لیکن پھر آپ نے فتح مکہ کی صورت میں عظیم کامیابی حاصل کی. آج دنیا میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بول بالا، دین کا بول بالا، ہر چیز ہم نے صبر کیا، اور ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے جب صبر سیکھا تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر جگہ، ہر قدم، ہر صورت میں کامیابی ہمارے قدم چومنے لگتی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں کامیابی اور فتح ملنے لگتی ہے. اور اسی طرح ہمیں کامیابی ملے گی جب ہم ہر چیز میں صرف صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے حافظہ عائشہ آپ نے صبر کی اہمیت کو بتایا. میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں دیکھنے والے ہمارے تمام ناظرین کو.
بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو قید خانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم پر آزمائش آئے گی، کیونکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلیں انبیاء پر آئیں اور ان کے بعد نیک بندوں پر آتی ہیں. تو جب آپ پر کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل وقت آئے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ رب العزت کا نام لے کر اس کی رضا کے خاطر جب اس پریشانی میں سر تسلیم خم کریں گے تو یقیناً پھر اس کی مدد، اس کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو رستے ہیں وہ کیسے سنورتے ہیں، آپ کی زندگی کیسے سنورتی ہے، اور کامیابی کیسے آپ کا مقدر بن جاتی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ عائشہ. یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے، اگر آج ہم اپنی زندگی میں صبر، استقامت اور حسن اخلاق کو اپنا لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی، اور ہمارے دل میں بھی اطمینان پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صبر اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ عائشہ آپ کی آمد کا، اور ساتھ ہی سحر باجی آپ کا بھی. میں چاہوں گی آپ کی خوبصورت آواز میں پروگرام کا اختتام کریں. بسم اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. اور آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ. شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ.